حکم الوصال فی الصوم کہ روزوں کو ملانا یا اس میں افطاری نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، وصال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ تو فقال رجل من المسلمین، تو مسلمانوں میں سے ایک بندے نے پوچھا فإنک یا رسول اللہ تواصل، آپ تو بھی وصال کرتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا وایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے مثل ہو؟ انی ابی تو یطعمنی ربی ویسقین، میں رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، وہ مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم یوما، جب انہوں نے انکار کیا وصال کے وصال کرنے سے، جب نہ رکے، جب انہوں نے انکار کیا اس چیز سے کہ وہ وصال کرنے سے نہیں رکیں گے، واصل بهم یوما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وصال کیا ایک دن، اور ثم یوما، پھر دوسرے دن بھی، ثم رأوا الہلال، پھر چاند دیکھا، فقال لو تأخر الہلال لزدتکم، اگر تم چاند جو ہے وہ تاخیر کرتا، لیٹ ہو جاتا تو میں یہ مزید وصال تمہیں کراتا۔ کل منکل لہم حین ابوا ان ینتہوا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بطور تعذیب کے سزا دے رہے تھے کیونکہ وہ روک نہیں رہے تھے وصال سے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو ہے ہم نے تھوڑا سا تعارف وہ پہلے کرا چکے ہیں، اور وصال کا مطلب وہ مطلب نہیں جو ہم اردو زبان میں لیتے ہیں، وصال یعنی علیحدہ ہونا، بچھڑنا، وہ نہیں۔ عربی زبان کے اندر وصال کہتے ہیں ملانے کو۔ واصلہ یاصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ ملانا یہاں روزہ یعنی وصال ایسے کرتے تھے بعض لوگ، یعنی کہ ایک دن روزہ رکھا، پھر وہ سارا دن گزرا، رات گزری، پھر وہ سحری بھی نہیں، پھر اس کے بعد مسلسل دوسرا دن، پھر تیسرا، پھر ایسے، یعنی کچھ کھانا اور پینا، کچھ سحری اور افطاری کچھ بھی نہیں۔ تو یہ وصال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکا، منع فرمایا، یہ وصال ہوتا ہے، مسلسل یعنی روکے رکھنا، روزے رکھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی ابیت یطعمنی ربی ویسقین، اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یہاں علماء نے یہ بات کی کہ یہاں جو ہے مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ حصی طور پر کھاتے اور پیتے ہیں رات کو، یا پھر معنوی طور پر؟ یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ نہیں سوتا تھا، بہت ساری حدیثیں۔ اور معنوی طور پر اگر یہ کرتے تھے تو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابی پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ تواصل، آپ تو وصال کرتے ہیں، تو مطلب جب اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے حصی طور پر تو وصال تو نہ رہا۔ تو اکثر علماء نے یہ کہا کہ یہ جو وصال کھلانا اور پلانا ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر کرتے تھے، چاہے وہ قرآن کی حالت میں ہو یا کوئی اور ذکر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر ایک ایسی غذا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے اور پینے کی حاجت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابن قیم زاد المعاد کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا قرب اور ایسی سٹیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی کہ ذکر جو کرتے تھے، یہ قرآن پڑھنا یا کوئی اور جو ذکر جو مسنون ہے، وہ ذکر کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک اور پیاس جو ہے، جو جسمانی جو ضرورت ہوتی تھی وہ پوری ہو جاتی تھی۔ اور یہی ایک حدیث جو ہے وہ بھی آتی ہے کہ قیامت کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دجال آئے گا، کافر لوگ تو اس کی بات مان لیں گے اور اس کی بات کو تسلیم کر لیں گے، جب تسلیم کر لیں گے تو پھر وہ دجال جو ہے ان کے لیے بارشیں برسائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرے گا، اور وہ سارا کچھ ان کو دے گا،
تو مسلمانوں کے لیے کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کو اگر وہ نہیں دے گا، کیونکہ اس وقت قحط سالی ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا، خورد و نوش کی چیزیں نہیں ہوگی، کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہوگا، قحط سالی ہوگی، اس وقت دجال جو ہے وہ یہ سارا مطلب کافروں کو بارشیں برسانا، کھانا سارا کچھ اللہ کی آزمائش ہوگا۔ تو مسلمان کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت مسلمان اللہ کا ذکر کریں گے اور ان کی ضرورت پوری ہو جائیں گی، کھانا اور پینا سارا ختم۔ تو یہ حدیث بھی یعنی یطعمنی ویسقینی، یعنی معنوی حیثیت سے اللہ کا ذکر، یعنی اللہ کا قرآن ہو یا دوسرا ذکر ہو تو انسان کی جسمانی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ کیا آج ہم مسلمان یقین کر سکتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کو پڑھنے سے بھوک ختم ہوتی ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھنے سے پیاس ختم ہوتی ہے اور ضروریات ختم ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ مسائل حل کر دیتا ہے۔ ہمارا تو وہم و گمان میں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں، ہمارا تو اعتماد اور بھروسہ بھی قرآن کی طرف جاتے بھی نہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، اکثر ہم مسلمان یہ کہتے ہیں، بھئی میں تو نہیں جانتا، میں تو اسلام کا علم میں تو جانتا نہیں، کیونکہ میں تو فلاں چیزیں پڑھا ہوا ہوں۔ بھی تو مسلمان ہو، اسلام کیوں نہیں جانتا ہے؟ بہرحال دوسری جو چیز اس میں جو فوائد ہیں وہ یہ کہ وصال علماء کہتے ہیں آپ کے ساتھ خاص ہے، امت کو منع ہے۔ دوسری بات، علماء کا اختلاف ہے اس بات پر کہ کیا یہ حرام ہے، مکروہ ہے، یہ کیا چیز ہے کہ اگر ایک بندہ کرے۔ تو ائمہ ثلاثہ جو ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، مسلمان کو وصال نہیں کرنا۔ وصال کا مطلب مسلسل روزہ رکھنا، مغرب یعنی صبح سے روزہ رکھا، مغرب گئی، عشاء گئی اور پھر صبح سحری کا ٹائم سحری بھی نہیں کھائی، پھر جاتے رہے، یہ وصال کہلاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ اگر تم وصال کرنا چاہتے ہو تو پھر سحری تک کر لو، یعنی سحری تک تم وہ کر لو، پھر سحری کھا کے افطاری نہ کرو، پھر سحری، یہ جواز تک علماء کہتے ہیں، پھر جائز ہے۔ تو اسی طرح عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں ابن ابی شیبہ کے اندر آتا ہے 15 دن تک انہوں نے وصال کیا تھا۔ تو جواز کی حد تک جو ہے یہ چیز موجود ہے کہ وصال بندہ کر سکتا ہے۔ تو ایک چیز یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جائز ہونے میں اور سنت کے ہونے میں فرق ہے۔ ایک چیز جائز ہے اور سنت نہیں ہوتی، اس میں فرق ہے۔ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ جب جائز ہے تو سنت بھی ہوگی، بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں، کیسے ممکن ہے؟ جب جائز ہے، حلال ہے، جائز ہے، ایک جواز کا فتویٰ ہے، تو پھر سنت کیوں نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سانڈھا جس کو کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا اور صحابہ کھاتے تھے، اور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے، تو جائز تو ہے لیکن سنت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ سنت نہیں ہے، جائز ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کیا۔ تو جائز تو ہے، جواز الگ چیز ہے، سنت ایک الگ چیز ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو ایک اور بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ کیوں کیا کہ وصال نہ کرو، اس وجہ سے کہ انسان مشقت میں پڑ جاتا ہے، مسلسل بغیر کھائے پیے مسلسل روزہ رکھے، انسان کا کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ایک مسئلہ کیا پوچھا، ٹھیک ہے، آپ پیغمبر نبی اور رسول ہیں، ہمیں آپ تو کہہ رہے ہیں لیکن آپ تو کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہاں یہ بات آپ یہ نوٹ کر لیں کہ ہر اختلاف نفرت پر مبنی نہیں ہوتا ہے، یہ بات یاد کریں۔ ہمارے چھوٹے بڑے رشتہ داروں میں اپنے پرائے دوست احباب رشتہ دار، اب ساری سوسائٹی معاشرے کے اندر مسلمان کو سمجھنا چاہیے ہر اختلاف نفرت پر مبنی نہیں۔ جس طرح صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں آپ روک رہے ہیں، آپ تو کرتے ہیں، مطلب یہ تھا کہ ہم تو نہ کریں لیکن آپ پیغمبر اور نبی اور رسول ہو کے کر رہے ہیں، کیا ہمارے لیے بھی ضروری ہے یا نہیں، اس کی وجہ کیا ہے، بس سمجھنا مقصود تھا۔ یعنی سوال کا مقصد یہ تھا تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم نے کیوں نہیں رکھنا، نفرت مقصود نہیں تھا، اختلاف برائے اختلاف مقصود نہیں تھا۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے ہم مسلمانوں کو کہ ہر اختلاف ضروری نہیں کہ اس کے پیچھے نفرت ہو، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔